السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے ہمارے مددگار، یعنی وہ لوگ، وہ چیزیں جو مختلف وقت میں ہمارے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ہمارے ہی کام آتے ہیں۔ اس سبق میں 2 باتیں پڑھنے سے پہلے، دوسری بات ہے آئے مزید جانیں۔ پڑھنے سے پہلے والی بات ہے، وہ کون ہے جو آپ کو لکھنا، پڑھنا اور اچھی باتیں سکھاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ ہمارے استاذ ہے، جو ہم کو پڑھنا، لکھنا اور اچھی باتیں اور نیکی کی باتیں بتاتے ہیں آپ کے والد یا والدہ کیا کام کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی بڑے ہو کر وہی کام کرنا چاہیں گے؟ وجہ بھی بتائیں۔ اس کا جواب تو ہر آدمی اپنے حساب سے دے سکتا ہے۔ جس طرح میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ میرے والد اسکول کے ٹیچر ہیں اور میں بھی اسکول کی ٹیچر بننا چاہتا ہوں اور پڑھاتا بھی اسکول میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک معزز اور بہترین پیشہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں قوم و ملک کے لیے بہترین لوگ تیار ہوتے ہیں جو آگے جا کر ملک و قوم کے کام آتے ہیں۔ آئے مزید جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تجارت کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجارت بھی ایک معزز پیشہ ہے، اس کو اختیار کرنا اچھی بات ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک وکیل تھے اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح دانتوں کے ڈاکٹر تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ مختلف شعبوں میں کام کرنا، مختلف شعبوں میں وقت دینا اور اس کو اپنے کام میں لانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ سبق نمبر 5 ہمارے مددگار۔ اس میں کچھ خاص الفاظ ہے، اس کا سمجھنا، اس کو یاد کرنا ضروری ہے تاکہ سبق کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ ملازمت، نوکری کرنا، کوئی پیشہ اختیار کرنا۔ نرسیں، وہ عورتیں جو سفید لباس میں ملبوس ہو کر اسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ مریض، بیمار۔ مکینک، مشینوں اور گاڑیوں کا مرمت کرنے والا، ان کو ٹھیک کرنے والا۔ پولیس، تانے کا آدمی، وہ آدمی جو لوگوں کی حفاظت تحفظ کے لیے مقرر ہو۔ ہر فرد کو خوراک، لباس، مکان اور بہت سے دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی اکیلا فرد یہ ساری ضرورتیں خود پوری نہیں کر سکتا۔ یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف کام کرنے پڑتے ہیں۔ کسان کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، کچھ لوگ دکانداری کرتے ہیں اور کچھ لوگ دفتروں میں ملازمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے سارے کام پیشے کہلاتے ہیں۔ آئیے آپ کو مختلف پیشوں سے متعارف کراتے ہیں۔ مطلب یہ کہ زندگی میں مختلف شعبے ہیں، مختلف کام ہیں، اس سے مختلف قسم کے لوگ منسلک ہوتے ہیں اور وہ اپنا اپنا کام وقت پر اور دل لگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب مختلف پیشے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اسکول میں آپ کو استاد پڑھاتے ہیں، ہر طرح کا علم سکھاتے ہیں، نیک اور بلائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی استاد بھی ایک معزز پیشہ ہے اور وہ لوگوں کو پڑھاتے بھی ہے، علم بھی سکھاتے ہیں۔ اس طرح نیکی کی باتیں بھی بچوں کو بتاتے ہیں اور ہم سب کو استاد کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر بیماروں کا علاج کرتے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ ہسپتالوں میں سفید وردی میں کام کرتی ہوئی نرسیں بھی نظر آتی ہے۔ یہ مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، انہیں وقت پر دوا دیتی ہے۔ بیماروں کا علاج اور ان کی دیکھ بھال کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ مطلب یہ کہ اسپتال میں جو سفید لباس میں عورتیں نظر آتی ہے ان کو نرس کہا جاتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ مریضوں کی دیکھ بھال کرے۔ اگر ان کو کچھ چاہیے دوائی وغیرہ تو بھی دے دیتی ہے۔ مکینک گاڑیوں کی مرمت کرتا ہے۔ مرمت کرنا، گاڑی کو درست کرنا، اس میں جو خرابی ہو وہ نکال لینا۔ گاڑی میں کوئی بھی خرابی ہو اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ پڑھنے کے دوران میں استاذ کیا کام کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ استاذ بچوں کو پڑھاتا ہے، بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتا ہے، بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیتا ہے۔ بیمار ہونے کی صورت میں ہمارا علاج کون کرتا ہے؟ بیمار ہونے کی صورت میں ہمارا علاج ڈاکٹر کرتا ہے۔ پولیس کا کام کیا ہے؟ پولیس کا کام یہ ہے لوگوں کی حفاظت کرنا، اگر علاقے میں کوئی بدامنی ہو اس کو دور کرنا۔
انجینئر مختلف عمارت اور سڑکوں اور پلوں کے نقشے بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑی بڑی مشینوں اور پرزوں کو بنانے کے لیے نمونے بھی تیار کرتا ہے۔ یعنی اگر کہیں پر مطلب یہ ہے کہ انجینئر کا کام عمارتیں بنانا، سڑکیں بنانا، پل وغیرہ بنانا، کیونکہ انجینئر کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں مہارت عطا فرمائی ہے، اور انجینئر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کام ہو جائے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے اور اس میں مضبوطی پائی جاتی ہے۔ دھوبی میلے کپڑے دھوتا ہے، کپڑے دھو کر اجلے کر دیتا ہے۔ یعنی دھوبی میں کے پاس لوگ میلے کپڑے لے جا کر اور اس کو پاک صاف بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ دھوبی بھی ہمارے لیے مددگار ہے اور وہ بھی ہمارا ہی کام کرتا ہے۔ کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، ہماری غذا کی ضرورت پوری کرتا ہے، ہمارے لیے غلہ، سبزیاں اور پھل اگاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسان جو بھی کام کرتا ہے وہ بھی ہمارا ہی کام ہے، کیونکہ اگر کسان اپنا کام چھوڑ دے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی اور وہ چیزیں ہمیں دستیاب نہیں ہوگی۔ دکاندار ہمیں ضرورت کی مختلف چیزیں مہیا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر دکاندار دکان پہ نہیں بیٹھے گا، دکان میں چیزیں نہیں رکھے گا، تو اس طرح وہ چیزیں ہمیں درکار ہوگی، پھر ہمیں خود سے جانا پڑے گا، جس میں ہمارے لیے دشواری ہے۔ پولیس لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ادارہ پولیس ہے جو لوگوں کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے مال جان اور اس کے آبرو کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکنا رہتی ہے۔ مختلف کام کرنے والے یہ لوگ نہ ہو تو ہمارے کتنے ہی کام رک جائے، ہمیں ان سب کی قدر کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر دکاندار اپنا کام نہیں کرے گا، کسان اپنا کام نہیں کرے گا، ڈاکٹر اپنا کام نہیں کرے گا، پولیس اپنا کام نہیں کرے گی، اس طرح زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہمارا ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ ایک شخص ایک ہی وقت میں کئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سب لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ دیں تو پھر وہ چیز ہمیں درکار ہوگی اور ہمیں مشکلات پیش آئے گی اور ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی ان تمام کام کو کرنے کے لیے۔ ہم نے جانا، مطلب یہ کہ ہم نے یہ بات جان لی، مختلف کاموں سے وابستہ افراد ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو مختلف لوگ ہیں یہ قوم و ملک کی خدمت کرتے ہیں اور یہ لوگ ملک ہی کی ترقی کے لیے اپنے اپنے کام وجود میں لاتے ہیں۔ ہر پیشہ معزز ہے اور اس سے منسلک افراد قابل احترام ہے۔ جتنے بھی پیشہ ہے، چاہے وہ بال کٹوانے والا ہو، چاہے دیگے پکانے والا ہو، چاہے کھیتی باڑی کرنے والا ہو، چاہے دکاندار ہو، جتنے بھی پیشے ہیں اور جتنے بھی لوگ ان سے منسلک ہیں وہ احترام کے قابل ہے۔ اگر وہ لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں وہی کام کرنے پڑیں گے جو بظاہر ہمارے لیے مشکل بھی ہے اور ہمیں بھی مشقت پڑ سکتی ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے اور وہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہے۔